محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کی تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، احمد مختار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی مکرم، اے رسول معظم، اے شفیع محتشم، ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے، کل عالمین کے لیے، سارے جہان کے لیے، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کونین ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، نبی کائنات کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، نبی رحمت رحمت ہی رحمت ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، کل کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ حضور نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ کسی کے لیے زحمت نہیں بن سکتے، ہر کسی کے لیے رحمت ہیں۔ گزشتہ جمعے کو بھی آپ نے سماعت کیا کہ حضور کی شان رحمت کیا ہے، حضور کی شان رافت کیا ہے۔ اسی کے تسلسل میں آج بھی چند حدیثیں آپ سماعت کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس صحابی رسول ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس تھے، اپنی مقدس بیوی کے پاس تھے کہ امہات المومنین میں سے کسی زوجہ مبارکہ نے رکابی میں آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس تھے، اپنی بیوی کے پاس تھے کہ ازواج مطہرات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے آپ کے پاس کھانا بھیجا، ایک رکابی میں، ایک پلیٹ میں، ایک برتن میں کھانا بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف فرما تھے، جس بیوی کے گھر تھے،
انہوں نے غیرت کی وجہ سے خادم کے ہاتھ پر کچھ مارا، خادم کے ہاتھ پر مارا، جس سے رکابی گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پلیٹ گر گئی اور پلیٹ گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب حضور کی شان رحمت ملاحظہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی کے ٹکڑے جمع کیے اور پھر اس میں کھانے کو جمع فرمانے لگے۔ جو رکابی ٹوٹ گئی، جو پلیٹ ٹوٹ گئی، پہلے کے زمانے میں مٹی کی پلیٹیں ہوا کرتی تھیں، پلیٹ گر گئی، گر کر ٹوٹ گئی، تو حضور نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، چونکہ رکابی گر گئی تھی، پلیٹ گر گئی تھی اور مٹی کی پلیٹ تھی، گر کر ٹوٹ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور جمع کر کے اس میں وہ کھانا جو نیچے گر گیا تھا، وہ اناج جو نیچے گر گیا تھا، اس اناج کو، اس کھانے کو آپ نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کریں، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے فرمایا کہ تمہاری ماں نے غیرت کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کو روک لیا، یہاں تک کہ جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے ان سے آپ نے صحیح سالم رکابی منگوا کر واپس بھیجوا دی اور ٹوٹی ہوئی ان کے گھر میں رکھ دی جنہوں نے توڑی تھی۔ یہ شان دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، اور آپ کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کی شان رحمت یہ تھی، دوسروں پر رحم و کرم کا معاملہ ایسا کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ خادم سے رکابی گر کر ٹوٹ گئی، برباد ہو گئی، نقصان ہو گیا، بلکہ خادم کو حکم فرماتے، خادم کو بھی حکم نہیں دیا کہ اسے اٹھاؤ اور جمع کرو، اس کے ٹکڑے جمع کرو، اور پھر وہ کھانے جو تم نے گرا دیے ہیں ان کھانوں کو جمع کرنا شروع کرو، وہ کھانا جو گر گیا ہے، وہ اناج جو گر گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اسے جمع کرنا شروع کرو۔ حضور نے ایسا بھی نہیں کیا، حکم بھی نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے اخلاق دیکھیں، حضور کی شان رحمت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، جمع کیا، اور پھر وہ کھانا جو نیچے گر گیا تھا، وہ اناج جو نیچے گر گیا تھا، اس اناج کو بھی آپ نے جمع فرمانا شروع کیا۔ یہ حضور کی شان رحمت تھی، یہ حضور کی شان رأفت تھی۔ حضور اس طرح رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، حضور اتنے رؤوف تھے، حضور اتنے رحیم تھے، حضور اتنے کریم تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام نسائی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی روایت کی طرف، ایک اور حدیث، اور حضور کی شان رحمت ملاحظہ کریں کہ حضور کس طرح دوسروں پر رحمت فرمایا کرتے تھے، شفقت فرمایا کرتے تھے، رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ بعاث میں انصار کی بہادری کے گیت گا رہی تھیں۔ میرے گھر ابوبکر تشریف لے آئے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس قبیلہ انصار کی کچھ بچیاں، کچھ انصاری بچیاں، وہ نغمے گا رہی تھیں، گیت گا رہی تھیں، بہادری کے گیت۔ تو اور فرماتی ہیں کہ یہ پیشاور گانے والی نہ تھیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے گھر میں شیطانی باجا۔ حضرت ابوبکر جب تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ اب مزامیر الشیطانی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ کے گھر میں شیطانی باجا؟ یہ عید کے دن کی بات ہے، وہ دن عید کا دن تھا، تو اتنے
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، حدیث کے الفاظ ہیں، یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اے ابو بکر رہنے دو، انہیں چھوڑ دو، یہ گیت گا رہی ہیں، انہیں گانے دو، یہ نغمے سنا رہی ہیں، انہیں سنانے دو، کیونکہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے، لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے یہ نغمے گا رہی ہیں، انہیں گانے دو، یہ گیت سنا رہی ہیں، انہیں سنانے دو۔ حضرات محترم، یہ حضور کی رحمت تھی، حضور کسی پر زحمت بننے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور تو سراپا رحمت تھے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، یہ گیت سنا رہی ہیں، یہ نغمے گا رہی ہیں، انہیں گانے دو، ان کے لیے زحمت مت بنو۔ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے کہا کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے، اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضرات محترم، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اس طرح رحمت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے۔ قرعہ کہتے ہیں چند لوگوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، جیسے اسے انگلش میں ٹاس بولتے ہیں، ٹاس کرنا، تو اس طرح قرعہ اندازی ہوا کرتی تھی۔ وہ قرعہ اندازی کر کے جن کے حصے کا قرعہ نکل جاتا وہ اس کا انتخاب ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان، اپنی مقدس بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، سو جس کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضور اس طرح رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور رحمت بن کر آئے تھے، سراپا رحمت بن کر آئے تھے، رب تعالیٰ نے انہیں سراپا رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وہ زحمت کب بن سکتے تھے؟ اگر آپ کسی کو ساتھ لے جاتے تو کسی کو ناگوار گزرتا، اس وجہ سے آپ نے اس قدر رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا، اس قدر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کہ کسی کو ناگوار نہ گزرے، کسی کو لے جاؤں کسی کو نہ لے جاؤں تو اس پر کسی کو ناگوار نہ گزرے۔ حضور نے قرعہ اندازی کا حکم فرمایا، حضور قرعہ ڈالتے اور جس کے حصے کا قرعہ نکل جاتا، جس کے نام کا قرعہ نکل جاتا، حضور اس کا انتخاب فرما لیتے، حضور اس کا سلیکشن فرماتے، انتخاب ہو جاتا، اس کے بعد حضور اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اس طرح ہوتا یہ کہ کسی کو ناگوار نہیں گزرتا۔ حضرت عائشہ ہیں روایت کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے، جو جس کا قرعہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ہر ایک کے لیے ایک رات اور ایک دن کی باری مقرر فرمائی تھی، ماں سوائے حضرت سودا کے، کہ انہوں نے اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ کو دی ہوئی تھی، اور اس سے ان کا مقصود آپ کی رضامندی تھی۔ یہ حضور کی رحمت و شفقت کا حال تھا، یہ حضور کے رحم و کرم کا حال تھا۔ حضور تو سراپا رحمت بن کر آئے تھے، وہ کب کسی کے لیے زحمت بن سکتے تھے؟ حضور تو کل عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، حضور تو کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ جبھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی مکرم، اے رسول معظم، اے شفیع اعظم،
صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حدیث جو ابھی بیان کی گئی صحیح بخاری، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ حضور فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے۔ کون شخص سب سے بہترین ہے؟ حضور نے فرمایا وہ شخص سب سے بہترین نہیں ہے جس کی نمازیں سب سے زیادہ ہوں۔ نماز تو ہے اپنی جگہ، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ حج ادا کرتا ہے، عمرے کرتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے گھر کے اعتبار سے سب سے اچھا، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے اعتبار سے سب سے اچھا میں ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر میں سب سے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، جس کو اس کے گھر والے سب سے اچھا کہہ دیں، حضور فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے، وہ تم میں سے سب سے اچھا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، جس کا کردار سب سے زیادہ اچھا ہو، جس کا کیریکٹر سب سے زیادہ اچھا ہو، جس کا ویوہار سب سے زیادہ اچھا ہو۔ عام طور سے ہوتا ہی ہے، باہر تو لوگ بہت اچھے بنے پھرتے ہیں، لوگوں کی نظر میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا رویہ بہتر نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ حضور فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہو۔ اس لیے باہر والوں کی نظر میں اچھا بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی سب سے اچھے بنیں۔ اور حضور کے رحم و کرم کا حال یہ تھا، حضور کی رحمت و شفقت کا حال یہ تھا کہ حضور باہر تو سب سے اچھے تھے ہی، سب کی نظر میں تو سب سے اچھے تھے ہی، اسی طرح حضور نے اس طرح رحمت و شفقت کا معاملہ فرمایا لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ حضور اتنے اچھے ہو گئے کہ ان کے گھر والوں کی نظر میں بھی حضور سب سے اچھے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ اس لیے ہم باہر والوں کی نظر میں اچھے بننے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی اچھے بنیں، اچھا معاملہ کریں، اچھا طریقہ اپنائیں، اچھا رویہ اپنائیں، نیک سلوک کریں، جس سے ہم تمام لوگوں کی نظر میں اچھے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کی نظر میں اچھا بنائے، ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کر لیں کہ حضرت سید شاہ نور الدین احمد فردوسی منیری قدس سرہ کا سالانہ عرس 29 شعبان 1444 ہجری مطابق 22 مارچ 2023 کو منعقد ہو رہا ہے۔ 10 بجے دن میں قرآن خوانی ہوگی، ظہر کے بعد محفل میلاد منعقد ہوگی، اور 4 بجے دن میں چادر پوشی کی جائے گی، اور اسی وقت چادر پوشی کے بعد پل ہوگا۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، آپ حضرات شریک ہو کر ثواب دارین سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔